نہ کوئی امت آئے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح فیصلہ قرآن کے اندر ہو گیا کہ اے نبی ہم نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دینے والے ہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم آخری امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے طفیل میں ہمیں وہ ذمہ داری دی ہے جو ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ کہ اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی بندگی کو دنیا کے اندر زندہ کرنا۔ اب یہ کام اور یہ ذمہ داری ہم سب کے کاندھوں پر ڈالی گئی، تو گویا کہ ہم سب کی دوہری ذمہ داری ہو۔ ایک تو اپنی ذات سے اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کو رب تسلیم کرنا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کے جو کارنامے ہیں ان کو انسانیت کے سامنے بیان کرنا، تاکہ سب کے سب اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ دونوں کام برابر درجے کے ہیں۔ اپنی ذات سے دین پر چلنا، دین کی محنت کرنا، اپنی ذات سے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا، یہی امتحان ہے۔ انہی دو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دراصل دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کھانا کمانا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو یہاں سبب اختیار کرنا ہے اور دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کرنا ہے، لیکن اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو انسانی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے۔ مقصد اور ضرورت میں اسی میں دھوکہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے اس کو تو ہم نے ضرورت سمجھ لیا، کہ دین پر جو چلنا ہے وہ سائڈ سے چلنا ہے، اور باقی تو بھائی دنیا کے لیے آگے بڑھنا ہی ہے۔ دنیا کو بڑھانا، دنیا کو اکٹھا کرنا، دنیا کو جمع کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے ساری صلاحیت لگانا، کیونکہ جس پہ آدمی صلاحیت لگا رہا ہے تو اس کو مقصد بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو مقصد بنائے ہوئے ہیں تو وہ دھوکے کے اندر ہے کہ اس نے اپنی ضرورت کو مقصد بنایا۔ یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ تو دنیا دار الاسباب ہے، تو ہماری ضرورتیں ہیں۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، کسب معاش ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ ضرورتیں ایسی پوری نہیں ہوں گی کہ مسجد میں بیٹھے رہیں تو آسمان سے پیسے ٹپکنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس لیے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ جو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک طرح سے ڈرامے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کپڑے نہیں پہنیں گے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کپڑے نہیں پہنیں، اور ان کا کیا نظریہ ہے کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کھلی جگہ میں رہیں گے، چھت کے نیچے نہیں رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ دھوکے میں آتے ہیں کہ بھئی دنیا سے کوئی تعلق۔ تو اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اکثر چیزیں حلال ہیں، حرام تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور وہ حرام چیزیں بھی اللہ نے امتحان کے لیے رکھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ زمین کے کناروں میں چلو اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔
گھر میں نہیں بیٹھنا ہے کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیں یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو پتہ چلا تکیے کے نیچے پیسے آ جائیں گے، یا کوئی ہمیں ضرورت مند سمجھ کر پیسے دے دے گا۔ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، بھائی ضرورت کے لیے چلنا ہے اور مقصد کے لیے دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مقصد پورا کرنے کے لیے دوڑو اور ضرورت پورا کرنے کے لیے چلو۔ اب لوگ اس کے اندر اعتدال نہیں کر پاتے، یا تو ضرورت کے لیے دوڑنے لگتے ہیں، مقصد کو بھلا ہی دیتے ہیں، اور بعض لوگ ملنگ بن جاتے ہیں تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں چلتے کبھی ہمیں تو خود ہی آ جائے گا۔ تو یہ روزی خود سے نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اس سبب کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ایک صحابی نماز کا وقت ہو گیا اور جلدی جلدی جو ہے وہ نماز کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے اپنی سواری کو مسجد کے باہر چھوڑ کے چلے گئے۔ بات باندھا بھی نہیں ہونا، واپس آئے تو وہ غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اللہ پر توکل کر کے مسجد چلا گیا تھا اور میں نے اپنی سواری کو باہر چھوڑ دیا تھا، نماز پڑھ کر آیا تو وہ تو غائب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها ثم توکل علیہا، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر، پہلے اس کو باندھ۔ اب گاڑی کی چابی آپ نے گاڑی کے اندر لگا دی، اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے گئے، اب کوئی لے کر چلا گیا کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو بھروسہ تو اللہ ہی پر کرنا ہے، لیکن سبب اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری روزی کا انتظام کرے، کیونکہ یہ سبب کا اختیار کرنا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، یہ کوئی دنیا نہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگی کا دوسرا مقصد ہے اللہ کی بندگی کو دنیا کے اندر قائم کرنا۔ یہ جان اور مال کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ اسی کام کے لیے دی کہ دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، اختیار کرنا ہے، اور دین کی محنت میں بقدر مقصد لگنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر زندگی کے اندر ایک بیلنس بن جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور دنیا کے لیے جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، جس کو ایک دن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، کہ دنیا تو اس کا گھر ہوتا ہے، یعنی دنیا کو تو وہ اپنا گھر بناتا ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی پلاننگ کرتا ہے، ایسی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، ایسے یعنی تدبیریں کرتا ہے کہ صدیوں دنیا کے اندر رہنا، تو یہ بیوقوفی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے لیے وہ اکٹھا کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ عقل والا کیا کرتا ہے کہ کماتا ہے اور آگے بھیجتا ہے، محنت کے ذریعے حلال طریقے سے کماتا ہے اور اس کو آخرت کے بینک میں جمع کر دیتا ہے۔ تو دنیا کا کمانا، دنیا کا آنا یہ کوئی بے دینی نہیں ہے، بلکہ دنیا کو حلال جگہ سے کمایا جائے اور حلال جگہ خرچ کیا جائے۔ اور قیامت کے دن سوال بھی یہی ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا کمایا تھا، کتنا خرچ کیا، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہاں سے کمایا تھا، کہ روزی کے آنے کے دروازے حلال ہوں، زیادہ آئے یا کم آئے، حلال طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا۔ بہت سے لوگ بڑی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ حلال طریقے سے کماتے تو ہیں، لیکن خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، کہ شادی کی رسومات میں خرچ کر دیا، نام و نمود پر خرچ کر دیا، اسراف اور فضول چیزوں کے اندر خرچ کیا، اللہ کی معصیت پر خرچ کر دیا، لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے خرچ کر دیا،
برادر میں میرا نام ہو جائے، محلے کے اندر لوگ جو ہے چرچے کرنے لگے، تو یہ ہے کہ غلط جگہ مال خرچ کر کے یہ اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ تو کمانے کے راستے بھی حلال اور خرچ کرنے کے راستے بھی حلال، کہ کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہر ایک سے ہونا، امیر سے بھی ہوگا، غریب سے بھی ہوگا، پڑھے لکھے سے بھی ہوگا، بے پڑھے سے بھی ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی ہے تو اس کے خرچ کرنے کا مصرف بھی بتایا، اور اگر یہ مال صحیح جگہ لگ جائے گا تو یہی مال ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہی مال اگر غلط جگہ لگ گیا تو ہماری آخرت کے بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول، دو چیزیں ہوتی ہیں جن دو چیزوں پر انسان کو فخر ہوتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ان دونوں کا مصرف غلط ہو گیا تو یہ دونوں ہمارے لیے وبال بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا واعوذ بک من مال یکون علی وبالا۔ اے اللہ، میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ کہ وبال اور عذاب، حالانکہ دونوں چیزیں کتنی اہم ہیں، کہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت، اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت، لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، ان کو صحیح منزل کی طرف نہیں چلایا، ان کو آخرت کے بارے میں متعارف نہیں کرایا، اور ان کی زندگی دنیا میں الجھ کر رہ گئی، تو کل قیامت کے دن یہی ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ مال، کہ اس کو ہم نے غلط مصارف پر خرچ کیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گنجا سانپ بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ مال یوں کہے گا انا مالک انا کنزک، تمہارا مال میں ہوں، تمہارا جو خزانہ جن کو تم نے لاکروں کے اندر رکھ رکھا تھا اور چھوڑ کر آگے، اور تم نے بڑے محفوظ جگہ پر جس مال کو چھپا رکھا تھا، وہ مال دنیا میں چھوٹ گیا، لیکن اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی۔ یہ پھر اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کر کے قرآن کی آیت اس کی تائید میں بیان کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ مالوں میں بخل کر رہے ہیں اور اپنے مالوں کو بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، گن گن کر رکھ رہے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ بہت سمجھداری کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے بربادی جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بخل کر رہے ہیں اپنے مالوں میں اور مالوں کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اپنے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بل هو شر لهم، یہ اپنے لیے بہت برا کام کر رہے ہیں، یہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ یہ بخل جس مال میں کیا جا رہا ہے، کل یہ مال توق بنا کر گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی میراث، آسمان اور زمین میں باقی رہنے والی ساری چیزیں لائق انسان کا تو وہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ ہے اصل انسان کہ دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور زائد از ضرورت جو بھی مال ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کے دین کی حیات کی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا خرچ کر کے اور ہم بیٹھ جائیں تھک ہار کر، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اے انسان ایسا بھی بخل مت کر کہ اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ لے کہ میں خرچی نہیں کروں گا, بچا بچا کر رکھوں گا, جمع کروں گا, ایسا بھی مت کر. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب دے دیا اللہ پر بھروسہ کر کے اور بعد میں اب بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے بھی نہیں. ایسا بھی نہیں کرنا. درمیانی راہ اختیار کرنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب لے کر آئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آئے, آدھا لے کر آئے. اور بہت سارے مواقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور یوں کہا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو کہ تمہارے لیے بہترین صدقہ یہ ہے جو تمہارے اہل و عیال پر خرچ ہو جائے, کیونکہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے, ان کے اوپر بھی خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں, وہ دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی نعمت بھی ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت بھی ہے. ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ہے, صحیح ٹھکانے پر لگانا ہے, تو یہی جان اور مال ہماری دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت جان مال کے دھوکے سے نکل جائے. یہ سب سے بڑا دھوکہ لگا ہوا کہ جان ہماری ہے, مال ہمارا ہے, اور بس پھر اپنی مرضی سے اس کو خرچ کریں. جس دن یہ دھوکہ کھل گیا اس دن انسان کی زندگی سنور جائے گی کہ جان بھی اللہ نے دی ہے, مال بھی اللہ نے دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مصارف بیان کیے ہیں کہ جان کو کہاں لگانا ہے, مال کو کہاں لگانا ہے. کہ جو جان اللہ کی نسبت پر لگ جائے گی, جو جان اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر لگ جائے گی, جو وقت اللہ کی نسبت پر لگ جائے گا, دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی سرمایہ نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا, کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دو, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر اللہ کے راستے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے تھے اور دین کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے تھے. جان کا جو مصرف تھا, مال کا جو مصرف تھا, اس کا حق ادا کر رہے ہیں. آج تو بھائی ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں, ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں, ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑی سہولتیں دی ہیں, آسانیاں دی ہیں, روزی کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں, آسانی کی روزی مہیا کر رکھی ہے, اس کے باوجود بھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر منٹ پر گزرتا جا رہا, اور جو گزر گیا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. ایک دم زندگی کی کہانی یوں ختم ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے. اگر انسان اپنی طبیعی عمر بھی پوری کر لے تو کتنی زندگی ہے بھائی, تھوڑا سوچے تو صحیح کہ زندگی ہے کتنی. 100 سال. اس 100 سال کے اندر 3 مرحلے آتے ہیں کہ ایک مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے, ایک مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے, اور ایک مرحلہ بڑھاپے کا ہوتا ہے. بعض لوگ بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, جوانی کی بہاریں نہیں دیکھ پاتے. بعض لوگ جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنی طبیعی عمر بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. بس تو بڑھاپے کے بعد پھر آدمی کا جو انتظار ہے وہ موت ہی کا انتظار ہے. اس لیے ہماری عربی کتابوں کے اندر قواعد پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے لیتا. تو لیتا کے معنی ہے ایسی تمنا کرنا کہ جو تمنا پوری نہ ہو. لیتا اس کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے لعل,
تو لعل میں تو یہ ہے کہ ایسی چیز کی امید کرنا جو واپس مل جائے، اور لیتا ایسی چیز کی امید کرنا جو واپس نہ ملے۔ تو جو اس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں، تو لیتا کی مثال جو پڑھائی جاتی ہے عربی کتابوں میں وہ ہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس آ جائے۔ لیت الشباب یعود، کہ کاش جوانی واپس آ جائے۔ تو یہ مثال اس لیے ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اور لعل جو مثال ہوتی ہے وہ واپسی کا امکان ہوتا ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اللہ مجھے نیک بنا دے۔ تو نیک بننا تو آسان ہے اور ممکن ہے، لیکن جوانی ڈھل جائے اور بڑھاپے میں جوانی واپس آ جائے یہ ممکن نہیں۔ کہ بہرحال انسان کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد اور زندگی کے لمحات کے ختم ہونے کے بعد افسوس کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ کاش ایسا کر لیتا ایسا کر لیتا، تو بھائی اس افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کی حقیقی آنکھیں کھل جائیں گی اور آخرت کی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو جس نے دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کو اتنا افسوس ہوگا اور اتنی حسرت ہوگی کہ افسوس میں اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور پورا ہاتھ کھا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ یہ ظالم کون ہے؟ ظالم صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو کسی کو جا کے قتل کر دے ناحق طریقے سے، صرف وہ ظالم نہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کرے وہ بھی ظالم ہے۔ کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ زندگی اللہ نے دی تھی اس کام کے لیے، اب اس کام میں تو لگا نہیں رہے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظالم آدمی جب دیکھے گا آخرت میں اپنی پکڑ کو تو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ کاش میں نبی کے نقش قدم پر چلتا، کاش میں نبی والی زندگی اختیار کرتا، کاش میں نبی کو پہچان کر اور نبی کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا، کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست بنایا تھا اور اس کی دوستی نے تو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ جب میں اس کے پاس بیٹھتا تھا بس وہ مجھ سے دنیا کی باتیں کرتا تھا اور آخرت کے بارے میں مجھے دھوکے میں رکھتا۔ ایک موقع پر اللہ نے مجھے سمجھ بھی دی اور میں نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن میرا ملعون دوست آیا اور اس نے کہا تو کس دھوکے کے اندر ہے، ان کے چکر میں مت آ۔ تو میں نے کلمہ کفر کہہ کر ہمیشہ کی اپنی آخرت کو خراب کر لی۔ یہ آیتیں ایک واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی کہ ایک کافر نے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو تو میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حریص تھے اس بات پر کہ لوگ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس نے اپنی اس شرم کے اندر، اس شرم میں کہ بھائی میرے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، تو اس نے ظاہری الفاظ زبان سے کہہ لی۔ اس کا جو دوست تھا اس کو جب پتا چلا، اس نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو ان کے منہ پہ جا کے اس کا انکار نہیں کرے۔ اب وہ اس دوست کے چکر میں آ گیا، دوستی بہت پکی تھی، اس نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار بھی کیا اور آپ کے ساتھ میں بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔
اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ کل یہ آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور یوں کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو نعمت آ گئی تھی، مجھے تو ایمان ملنے کو تیار تھا اور اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے تھے کہ میں مومن ہو جاتا، لیکن میرے دوست نے مجھے محروم کر دیا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے کہ آخرت کے اندر جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی اور اپنی گزری ہوئی زندگی پر احساس ہوگا تو انسان اللہ سے کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آنے والا، میں سنتا تو رہتا تھا، کبھی جوڑ میں میرے سامنے بات آ گئی، کبھی کہیں مسجد کے اندر تذکرہ ہوا، لیکن ایسا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب معاملے ہوں گے۔ دنیا میں موقع دے دیجئے دوبارے سے جانے کا، اب تو اس کام کے علاوہ یعنی نیک عمل کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ایسا نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ساری حجتیں تام کر چکے ہیں، ایسا نہیں کسی کو بھی پکڑا کہ نہیں مجھے اختیار ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ارے یہ بتاؤ ہم نے تمہیں زندگی دی نہیں تھی، ہم نے تمہیں عمر دی نہیں تھی، ہم نے تمہیں عقل دی نہیں تھی، اتنا وقت ہم نے تمہیں دے دیا تھا، اتنے موقع ہم نے تمہیں دے دیے تھے کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اگر تم عبرت حاصل کرنا چاہتے تو عبرت حاصل کر لیتے، اگر تم اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہتے تو بدل لیتے، ہم نے موقع دیے تھے، ہم نے بہت لمبی لمبی سانسیں تمہیں دی تھی، لیکن تمہاری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، ہر وقت دنیا کی دوڑ دھوپ میں تم لگے ہوئے تھے۔ وجاءکم النذیر، اور صرف زندگی نہیں دی، اس زندگی کے اندر ڈرانے والے بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، خوشامد کرنے والے بھیجے، اور انہوں نے اتنی خوشامد کی کہ وہ خود یوں فرماتے ہیں انا آخذ بحججکم وانتم تقحمون فی النار، اے لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ کو چھوڑا کر جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر تھے، جو بشیر تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی تم جانو تمہارا کام جانے، میں نے تو پہنچا دیا، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار ان کے دروازوں پر جاتے تھے، بار بار گلیوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، موقع تلاش کیا کرتے تھے، ان کی خوشامد کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو برداشت کیا کرتے تھے اور پھر ان کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان دعاؤں کے نتیجے ظاہر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حجت تام کر دی ہے کہ ہمیں زندگی بھی دے رکھی ہے اور ڈرانے والے سمجھانے والے بھی اللہ نے بھیج رکھے۔ بھئی ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ موقع ہی تو ہے، آپ بتائیے۔ اس لیے بالغ ہونے سے پہلے انسان مکلف نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے، اس کے اندر شعور اور عقل نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے تابع ہے، لیکن بالغ ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا اور پھر عمر ڈھلتی چلی گئی، گزرتی چلی گئی، بڑھاپا بھی آ گیا اور پھر بھی دنیا کی حرص ختم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دنیا عجیب و غریب چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ تدریجاً کہ جان لو دنیا کی زندگی کھیل کود، کہ کھیل کود کب ہوتا ہے؟
جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو کھیل کود ہوتا ہے. وزینتن جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو زینت کا شوق آ جاتا ہے, اچھے کپڑے, اچھا پہناوا. وتفاخر بینکم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے, پیسہ آنے لگتا ہے, دنیا کی چیزیں آنے لگتی ہیں تو فخر ہونے لگتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور جب اور عمر بڑھ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں, مال کی فراوانی کر دیتے ہیں, تو اب تکاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچپن میں کھیل کود, جوانی کے اندر زینت, جوانی کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں فخر, اور جب بڑھاپا آتا ہے تو اب اور زیادہ ہرس پیدا ہو جاتی ہے. یہاں بھی زمین خرید لیں, وہاں بھی زمین خرید لیں, یہ 2 فلیٹ یہاں بک کرا لیں, 3 یہاں کرا لیں, 4 وہاں کرا لیں. ہاں ارے بھائی میں ان کا انتظام کر رہا ہوں, اور بچوں کا تو سب سیٹ ہو گئے, پودے رہ گئے ابھی بس. ہاں بس دعا کر دو اپنی زندگی میں پودوں کو اور کر جاؤ. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سارا انتظام میری ذمہ ہے, کہ پودوں کا یہ کر جاؤں ان پر, اور جہاں اس کو جانا ہے وہاں کا اسے انتظام کا پتہ ہی. بھائی پودے اس میں رہیں گے, میں جا کے قبر میں رہوں گا, پر پودے اس میں رہیں گے, جا کے قبر میں رہیں گے. ایک صاحب کی تشکیل کرنے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پکا ارادہ کیا تھا, بچے تو میرے سارے سیٹ ہیں, بس دعا کر دو یہ پودے بڑے ہو جائیں, ان کی شادی سے فارغ ہو جاؤں, پھر جاؤں گا 4 مہینے, بس آپ دعا کر دیجیے. تو یہ کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے, قبر کے قریب انسان پہنچتا جا رہا ہے, آخرت کی منزلیں شروع ہونے والی ہیں, اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آ چکا ہے, ملک الموت بالکل انتظار میں ہے, اور اس کو شیطان نے غافل کر دیا کہ تم اپنی دنیا بناؤ, کیونکہ تمہارے ذمے ان سب کا انتظام کر کے جانا, تم نے ٹھیکہ لیا. رازق تو اللہ ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیکہ ہمارے ذمے. یہ کیا ہے کہ شیطان غافل کر دیتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے اور لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم کہ کوئی بھی دین کی بات سامنے آتی ہے, آخرت کی بات سامنے آتی ہے تو مذاق بنانے لگتے ہیں. ان کے دل غافل ہو گئے ہیں, آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کے چکر میں مت آؤ, اپنی دنیا بنانے کی فکر کرو, یہ تمہارا جیسا انسان ہے, اس کو یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. شیطان کا کام یہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کرتا, موت سے غافل کرتا ہے, قبر سے غافل کرتا ہے. حالانکہ میرے دوست بزرگوں یہ ساری چیزیں برحق ہیں, ہاں یہ ساری چیزیں برحق ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. موت آئے گی, مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے, میدان حشر کی طرف تم کو ہٹایا جائے گا, پل صراط پر سے تم کو گزارا جائے گا, اور جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ اللہ کے وعدے برحق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لیکن 2 چیزیں تمہیں دھوکہ میں رکھیں گی, ایک دنیا کی رونق, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کا آرام اور آسائش تم کو دھوکے میں رکھے گا, اور شیطان جو اللہ سے قسم کھا کر آیا ہے, وعدہ لے کر آیا ہے, وہ تم کو دھوکے میں مبتلا کرے, اور ہر وقت دنیا کے نقصان کو اور دنیا کے نفع کو تمہارے سامنے سجاتا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دھوکے میں مت آ جانا, تمہاری اصل زندگی آخرت کی ہے. اسی لیے جنت والے جنت میں پہنچ گئے, جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے, تو وہاں مکالمے ہوں گے. تو وہاں جنت والے جہنم والوں سے کیا کہیں گے کہ یوں کہیں گے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے تو سچا کر دیا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ جنت والے جہنم والوں سے یوں کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا، تم سے جو وعدہ ہوا ہے وہ بھی سچا ہو گیا۔ اب وہ خاموش، شرمندگی۔ تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور دین میں کجیاں تلاش کیا کرتے تھے، دین کے اندر شک اور شبہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ان کا انجام دیکھ لیجئے کہ وہ جہنم میں پڑے ہوئے، اور وہاں سے چیخ و پکار کر کے یوں کہہ رہے ہیں ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ بھائی اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں کچھ ہماری طرف پہ منتقل کر دو۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ نعمتیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو گئی، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو۔ حرام کیوں ہو گئی؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان کافروں پر یہ نعمتیں کیوں حرام ہو گئی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، انہوں نے دین کا مذاق بنایا تھا، دین کے ساتھ کھیل کود کیا تھا، دین کے ساتھ استہزاء کیا تھا، اور دین کے معاملے میں یہ سیریس نہیں تھے، ہر وقت اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، مطلب ہر وقت اس طرح کی بات۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ دین کوئی کھیل کود نہیں، یہ دین کوئی مذاق نہیں، یہ دین اللہ کا قانون ہے، یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کی چیز۔ اس لیے ہمیں اس دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اسی دو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کہ جس کی صلاحیت، جس کا جان اور مال اللہ کے دین پر لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے، لیکن وہ قدم اور وہ مال اللہ تعالیٰ کے بینک میں ایسا محفوظ ہو جائے گا کہ جس میں ذرہ برابر نہ کمی کا خطرہ ہے نہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ قدردان اور اللہ سے زیادہ بندوں کو نوازنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ، ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو جان اور مال ہے اس کو اللہ کے دین کی حیات پر لگاؤ، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاؤ۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اس آیت کے اندر تو یہی ترغیب دی گئی ہے کہ تم اللہ کو قرض دو اور پھر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے، جس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ ان صحابی کا نام تھا ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ، ابو الدحدہ، کہ 600 کھجوروں کے درخت کا ایک باغ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اس باغ میں ان کے بیوی بچے تھے، تو اس باغ میں آئے اور اپنے بیوی بچوں سے کہنے لگے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اس میں سے نکلو۔ ان کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے کہ اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین تھا کہ ہمارا باغ، ہمارا مال، ہماری جانیں، جو کچھ بھی ہم اللہ کی نسبت پر لگائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم سب بھی یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے جان مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائیں گے بھائی۔ ہاں، تو اس کے لیے بھائی اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے بتائیں کس کے ارادہ فرمائے بھائی انشاءاللہ 4 ماہ کھڑے ہو کر بتائیں۔
ابھی بہت سارے ساتھی ہمارے کل کی مجلس میں رہ گئے تھے، ان کو انشاءاللہ اس میں ارادہ کرنا ہے. اس میں تقریباً 2/3